بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَقَالَ تَعَالَى أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَقَالَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. دعوت سینٹر جبیل کے روح رواں رفیق محترم شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آغاز کلام سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دروس علمیہ یا دورہ علمیہ کے ایک درس میں نے ایک غلطی کر دی. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں کان کا تذکرہ کیا، جبکہ ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ اسماء و صفات کا باب توقیفی ہے. اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفات اور اسماء ثابت کیے ہیں ہم اسے ثابت مانتے ہیں، بغیر تحریف، تعطیل اور تمثیل کے، بغیر تکییف کے، اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کرتے. کچھ اسماء و صفات کے علاوہ اللہ کی ذات کے بارے میں خبروں کا باب ہے، اخبار کا باب وسیع ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ خبر دی گئی اللہ کے بارے میں، جیسے کلام. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ہے، لیکن کلام سے اللہ کا نام متکلم ہم نہیں کہتے کیونکہ وہ قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے. ایسے ہی کان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اور آپ نے اپنی ایک انگلی سے آنکھ کی طرف اور انگوٹھے سے کان کی طرف اشارہ کیا. اسی بنیاد پر مجھ سے یہ تسامح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذکر کیا. یہ خبر کے باب میں ہے، سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نصاً، التزاماً یا اقتضاءً یہ اللہ کے نام یا صفت کا اس بات نہیں ہے. لہٰذا اس وضاحت کو محفوظ کر لیا جائے. انشاءاللہ دورہ علمیہ میں بھی اس کی وضاحت دوبارہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے. آگے ہم بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی شرطیں. اس موضوع سے متعلق ہم لوگ 5 شرطیں پڑھ چکے ہیں. اگلی 6ٹھی شرط الصدق فیہا المنافی للکذب، علم، یقین، انقیاد اور الکفر بالطاغوت. ان شرطوں کے بعد جس شرط کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، صدق یعنی سچائی. یہ سچائی جھوٹ کی ضد ہے، اور دوسرے لفظوں میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی تشریح میں صدق نفاق سے مانے ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو کہہ رہے ہیں اور اس سلسلے میں سچائی ہے تو گویا ہمارے اندر، ہمارے دل میں نفاق اور منافقت نہیں ہے. سچائی کسے کہتے ہیں؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ہماری زبان جو بات کہہ رہی ہے دل بھی اس کا موافق ہو. دل کچھ کہے اور زبان کچھ کہے تو یہ سچائی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. حروف مقطعات کے بعد کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کا زبانی دعویٰ یہ کرنا کہ ہم ایمان لے آئے، زبانی طور سے دعویٰ کیا، کہا تو بس چھوڑ دیے جائیں گے، کامیاب مانے جائیں گے، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو جانچا پرکھا نہیں جائے گا شرائع اور احکام کے ذریعے اور مختلف امتحانات کے ذریعے. ان کو یہ جانچا نہیں جائے گا کہ وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، کھرے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کو آزمایا، جانچا پرکھا. بہت بڑی بڑی آزمائش ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے اور واقعات ہم جانتے ہیں. وہاں تو رفع درجات کا اور نمونے کا معاملہ بھی تھا. دوسرے لوگوں، کسی کو جو ہے آرے سے ایمان لانے کے پاداش میں ان کے مخالفین نے، قوم کے لوگوں نے آرے سے چیر دیا، کسی کو گردن مار دی اور مختلف اذیت ناک طریقوں سے قتل کیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے.
چنانچہ اللہ تبارک فرعون کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر جو مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، قرآن میں اس کا اشارہ اور حدیثوں میں اس کی کچھ تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کوئی ایمان والا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، تو اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، چنانچہ اللہ رب العالمین فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور بضرور ان کو جانے گا جو سچے ہیں۔ یہاں جانے گا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے، اہل علم نے کہا کہ ظاہر کرے گا، اتمام حجت کرے گا کہ جس کا سچا ایمان ہے وہ معلوم ہو جائے، وہ مخفی نہ رہے۔ اس آیت میں شاہد یہ ہے کہ جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور ایمان کا دعویٰ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور قابل ستائش ہیں، انعام و اجر کے مستحق ہیں۔ اور رہے وہ جو جھوٹے ہیں تو وہ منافقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں دوسرے مقامات پر کہا کہ جن کی زبان اور دل ایک دوسرے سے موافقت نہیں رکھتے، وہ جھوٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ غور کیجئے قرآن کا اسلوب کتنا پیارا، کتنا زبردست ہے کہ منافقین کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی صحیح بات ہے لیکن جھوٹے ہیں، بات سچی ہے لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل ان کی زبان کے ساتھ موافق نہیں تھا۔ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہاں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، کچھ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یقین رکھنے والے، ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ عبرت کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس زمرے میں شریک نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے تئیں یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین جو ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہاں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے اس دھوکے کا بدلہ دے رہا ہے۔ اللہ خدع دھوکہ دینے والا ہے کا مطلب ان کے دھوکے کا جواب اور بدلہ دینے والا ہے۔ ہاں، اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی علامت بتائی گئی۔ ہاں، اور سچائی اور جھوٹ کی گویا یہ ایک کا معیار ایک ہے کہ آپ اگر سچے ہیں اپنے اس قول میں، ایمان میں، لا الہ الا اللہ میں، تو آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ منافقین جیسا نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو بوجھل، دل نہیں ہو رہا ہے، زبردستی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت کم اور تھوڑا کرتے ہیں۔ منافقین کی یہ علامت بتائیے کہ اللہ کا ذکر، کیونکہ ان کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی، ایمان، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم جمع ہوا نہیں ہے، اس لیے اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا وہ جذبہ ہے ہی نہیں، سچائی نہیں ہے تو یہ عمل بھی نہیں ہے، ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کے بعد حافظ حکمی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن سے ایمان کی بنیادوں کو بیان کیا گیا اسلام کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدق، افلح ان صدق، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کروں گا اور ان چیزوں پر پورا پابندی سے عمل کروں گا تو یہ کامیاب ہو گیا، لیکن شرط کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی؟ ان صدق،
اگر اس نے سچ کہا. یعنی جو کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی اس کا پختہ عزم و ارادہ ہے, اس کی زبان اور دل ایک دوسرے کے موافق ہیں, وہ سچائی پر مبنی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو کامیابی سے نوازے گا. یہ سرفراز ہو گیا. ان نصوص کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ یا ایمان کا دعوے دار ہے تو اس کی زبان کے ساتھ اس کی دل کی موافقت ہونی لازمی ہے. زبان اور دل موافق نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. میں اشارہ کروں, ہمارے یہاں ایک بات آج کل مشہور ہے کہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جس طرح کے منافقین تھے نہیں پائے جاتے. یہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال, نفاق عملی, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جھگڑا ہو تو گالی دے, وعدہ خلافی کرے, امانت دی جائے تو خیانت کرے. یہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جس میں 4 صفات ہوگی وہ پکا منافقانہ منافقاً خالصاً, اور جس کے اندر ایک خصلت ہے تو وہ ایک منافقت کی علامت ہوگی. یہ عملی نفاق ہے. عقیدے کا نفاق کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک طرف کہہ رہے ہیں اور اس کے مطابعات کے اعتراف کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن دل میں لا الہ الا اللہ کا جو معنی مفہوم ہے اس کو نہیں مانتے, اس کا رد کرتے ہیں جو ثابت شدہ احکامات ہیں. اس معنی میں اگر دیکھیں تو آج کئی طبقات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ عقیدے کے نفاق کے بھرپور شکار نظر آتے ہیں. میں سر فہرست اس میں روافض کو مانتا ہوں. ہاں, میں کیا مانتا ہوں, دلائل اور حقائق سے یہ بات ثابت ہے. ان کے عقائد کا مطالعہ کیجئے تو ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ جن چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے صریح خلاف ہے. ایک شخص تصوف سے جڑا ہوا ہے, وہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کو مان رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ دل میں یہ مانتا ہے کہ سارا وجود جو ہے اللہ ہی اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں مان رہا ہے, جو معنی ہوتا ہے اس کو گویا اس کا دل اس پر موافقت نہیں کر رہا ہے. تو پہلے کی جو شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم حاصل نہیں کیا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر اس کی صداقت کی مہر ثبت نہیں ہو رہی. اچھی طرح سمجھے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, اور پھر اس معنی کا جو تقاضا ہے اس کی بنیاد پر اسے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیے بغیر اپنے خود ساختہ یا کسی جس کو پیشوا بنا رکھا ہے, کسی سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے, کسی غلط منہج سے وابستہ ہیں, اس بنیاد پر اس منہج اور امام نے شیخ طریقت نے جو لا الہ الا اللہ کا جو معنی بتایا یہ اس معنی کو مان رہا ہے. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کے معنی کو جو زبان سے کہہ رہا ہے دل سے اس کو مان نہیں رہا ہے. اس طریقے سے ان کے یہاں نفاق پایا جاتا ہے. تو بہت سارے مناہج کے حاملین, غلط اور باطل مناہج کے حاملین اس طریقے سے نفاق کا شکار ہیں, اور ان کا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی. اس غلط فہمی کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو بہت علم ہے یا ان باتوں کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. ہمیشہ اپنا اعادہ کرتے رہنا چاہیے, اہل علم کی مجلسوں میں ان سے مراجعہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید اور اس کی تحقیق کرتے رہنا چاہیے, مضبوط بنانا چاہیے. کیونکہ یہ جیسے کہ ابھی آپ نے بار بار سنا, ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کو اللہ نے سکھایا اہدنا الصراط المستقیم. ہاں, صراط مستقیم کیوں؟ یعنی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ انفع الادعیہ ہے بندے کے لیے, سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مفید دعا, اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کو متعین فرمایا. اور اس معنی کی بہت ساری دعائیں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, فتنوں سے اور شیطان کے شرور سے پناہ مانگ کر ضلالت و گمراہی سے بچاؤ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہدایت پر قائم رہنے کی اللہ رب العالمین کے جناب میں التماس اور دعا ہے. چنانچہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے, اس کے معنی اور مفہوم کو جانا جائے, اور یہ دیکھتے ہوئے اس سے عبرت حاصل کی جائے کہ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی اس پر سچائی اس پر کھرے نہیں اترتے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں نہ شامل کرتے ہوئے خالص اور سچے مومنوں میں شامل کرے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی. 7ویں شرط لا الہ الا اللہ کی وہ ہے الاخلاص. اخلاص جس کا جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, خالص بنانا, پیور بنانا, اور اس کا عربی میں لغوی معنی ہوتا ہے التصفیہ, صفائی کرنا. شرعی اعتبار سے معنی کیا کریں گے کہ تخلیص العبادتی للہ, اللہ کے لیے عبادت کو پیور اور خالص بنانا, وتصفیتها من شائبۃ الشرک والریاء, اور عبادت کو شرک کی آمیزش سے
شرک کے شوائب ملاوٹ سے کسی بھی درجے کا شرک ہو اور ریاکاری سے صاف کرنا، اسے الگ کرنا، صاف ستھرا بنانا۔ اگر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت کے ساتھ ایک طرف اللہ کی مسجدوں میں آ کے عبادت کر رہا ہے، مزار پہ جا کے سجدہ بھی کر لے رہا ہے، وہ روز نہیں کرتا، ہفتے میں نہیں کرتا، سال میں ایک مرتبہ کسی مزار پہ جاتا ہے زیارت کے مقصد سے، وہاں شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے، یا اپنی زبان و بیان میں شرک اکبر کی کسی بات کا اظہار کرتا ہے، دعا کر رہا ہے بظاہر اللہ سے، اور پھر اس میں وسیلہ لگا کے کسی شیخ یا کسی بزرگ اور مردہ اور ولی کے نام کا وسیلہ لگا کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری گزارش پیش کر کے منوا لیں گے، ہمارے اللہ نہیں سنے گا، ان کی سنے گا۔ اس قسم کی بات اگر مل گئی تو آپ کی توحید یا لا الہ الا اللہ خالص نہیں رہا۔ اور شرک اصغر ہلکا پھلکا، آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں آ گیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو تعریف کریں گے، میں لوگوں کو دکھاؤں، یا کسی نیک عمل کے ذریعے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، بظاہر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں مقصد یہ ہے کہ دنیا کا فلاں مقصد حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، میری تصویریں چھپے۔ آج کل بڑی حیرت ہوتی ہے، حرم جیسی مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے جو ہے تصویریں لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کو پھر شیئر کرتے ہیں، بلکہ ویڈیو کالنگ کر کے مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اخلاص کے منافی نظر آتی ہیں اور ہیں۔ آدمی کو اس سلسلے میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں مومنین کے جو اوصاف بیان کیے، اس میں آیت کا آخری ٹکڑا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ نے ان مومنین کو جو کچھ دیا ہے، نوازا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور آگے اللہ نے کہا وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل دہلے اور ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فقیہہ جو تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، کیا اس سے وہ مسلمان مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور دوسرے نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا ابنۃ صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، ہم الذین یصلون و یصومون و یتصدقون، کما ورد فی الحدیث، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن یخافون، ڈرتے ہیں کہ اللہ یقبل منہم، کہ یہ جو نیکیاں وہ کر رہے ہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں رد نہ ہو جائیں، غیر مقبول نہ ہو جائیں۔ ہم کر تو رہے ہیں، قبول نہ ہو۔ نیکیاں کر کے امام حسن بصری اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ مومن کی شان ہے کہ نیکیاں کرتا ہے اور ڈرتا ہے، اور یہ منافق کی صفت ہے کہ نیکیاں کرتا نہیں ہے اور اللہ سے امید تمنائیں خام باندھتا ہے کہ ارے میں تو پار ہو جاؤں گا، اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دے گا۔ بہرحال یہ اخلاص جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین کو خالص بنانا، یہ بہت اہم شرط ہے۔ اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہمارے اعمال اگر کم بھی ہو تو بابرکت بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بنتا ہے، اور اس اخلاص کو اگر مجروح کر دیا جائے، اخلاص کی ضد شرک ہے۔ شرک کی کوئی بھی شکل اگر ہمارے عقیدے میں، عمل میں، زبان پہ آ گئی تو ہمارا اخلاص قائم اور برقرار نہیں رہا۔ یہاں بھی میں اشارہ کروں کہ آج بہت سارے مسلمان فضائل پر محنت کرتے ہیں، دوسری نیکیاں جو ہے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ کی عبادت بظاہر کر رہے ہیں، دوسرے مقام پر ان کے اعتقاد میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو ان کے اس اعتقاد کو توڑ دیتی ہیں۔ ابھی میں نے ایک مثال پیش کی تھی دیوبند کے فتوے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات ہم کو کہتے ہیں، اہل حدیث، یہ توحید کو بیان کرتے ہیں، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننا، اس کی صفات میں، خصوصیات میں وغیرہ وغیرہ ایک جاننا، ماننا، اور لیکن یہ حضرات یعنی ہمیں اہل الحدیث یا سلفیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ توحید کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو بھی شرک میں شامل کر دیتے ہیں جو شرک نہیں ہے، جیسے اولیاء سے شرائط کے ساتھ قوس میں لگایا ہے، اس میں شرائط کے ساتھ اولیاء سے استغاثہ کرنا، استمداد کرنا، یعنی ان کو وسیلہ بنانا اور کچھ چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، شخصیات وغیرہ سے، یہ انہوں نے گویا جو کیا کہتے ہیں حاشیہ یا زمیمہ لگا دیا، اس سے شرک کا دروازہ کھولا۔ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم غلو کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن اور حدیث کے ان دلائل کا وہ کیا کریں گے جن میں ان امور کو شرک کہا گیا ہے، ان امور سے واضح طور سے منع کیا گیا ہے، ان امور کو یہ اجازت دے رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ جب دیوبند کے فتوے میں، دیوبند ایک تعلیمی مرکز
اور ایک مطمع نظر یا مکتب فکر کا مرکز اور مرجع کہلاتا ہے. جو لوگ وہاں کے علماء اور وہاں کے مرکز پر اعتماد کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہاں اعتماد کر رہے ہیں. میں اگر بیان کر رہا ہوں, میری یہ تقریر خطاب اگر ان پر اعتقاد رکھنے والے یا عقیدت رکھنے والے جب میری یہ باتیں سنیں گے تو یقیناً وہ کامنٹس کریں گے, مخالفت کریں گے, ناراض ہوں گے, غصہ ہوں گے. ہاں یہ ایک نیچرل بات ہے, آپ اور ہم یہ دیکھتے سمجھتے ہیں. لیکن اس کو اب اس تناظر میں سوچئے کہ یہ واقعی اخلاص کے خلاف ہے, شرکیہ چیز ہے, اور ان کا مرکز اور ان کے قابل اعتماد اور عقیدت والے شخصیات اس کو جائز کہہ رہے ہیں, تو ایک عام آدمی اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کتنی اہمیت کی حامل بات ہو گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید اور ایمان کی شرائط کو ہم سمجھیں, جانیں اور لوگوں کو بتائیں. ایسے بڑے لوگ عوام کر رہے ہیں تو چلیے وہ جہالت ہے. میں نے بتایا کہ جہل دو قسم کا ہوتا ہے, ایک جہل بسیط, ایک جہل مرکب. جہل بسیط یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے, اور جہل مرکب یہ کہلاتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہے, کچھ دوسری چیزیں پڑھ رکھا ہے, سمجھ رکھا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے معلوم ہے. اور آج کل یہ زیادہ پایا جاتا ہے, علم کم ہے, آدھا ادھورا ہے, اور فیصلہ کن باتیں کی جاتی ہیں, اہل علم کی مخالفت کی جاتی ہے. یہ جو میں نے اشارہ کیا, واقعہ بتایا, یہ صرف دیوبند کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے کہ جو لوگ تحریکیت سے جڑے ہیں, جو لوگ کسی اور منہج اور مسلک سے جڑے ہوئے ہیں, ایک بریلوی کو دیکھیے, وہ اپنے علماء اور بڑے بڑے نام سے جو ہے متاثر ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں. کسی شخصیت کے بارے میں ان کے یہاں یہ عام رواج ہے, اور میں دیکھتا ہوں, یہ بات اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں عوام کو دعوت و تبلیغ کے نام پہ بزرگان دین کے سچے جھوٹے واقعات بتائے جاتے ہیں. قرآن و سنت کے نصوص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے منہج سے ہٹ کر واقعات بتائے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان واقعات کے تناظر میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کو ان بزرگان دین کے اندر محسوس کرتے ہیں یا ماننے لگتے ہیں جن کی کرامات اور معجزات کو حد سے زیادہ تجاوز کر کے بیان کیا جاتا ہے. یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے. اس چیز نے بہت گمراہی پھیلائی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں یا ایک شخصیت یا ولی کے بارے میں جب ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ وہ خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرتے تھے, اور تاثر یہ دیا جاتا ہے صحیح عقیدے کے برخلاف کہ یہ ان کی اپنی طاقت اور قوت, معجزہ, کرامت, یہ دھیان رہے اہل سنت والجماعت اس کو ہم مانتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کسی شخصیت کی اپنی طاقت و قدرت کے دائرے میں نہیں آتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وہ جب چاہتا ہے معجزہ یا کرامت کا اظہار کرتا ہے. یہ انسان کے کسی شخصیت یا کسی نبی یا ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ مضمون قرآن میں بہت واضح انداز میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے. انبیاء سے مطالبہ کیا کہ کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. آیت نشانی معجزہ پیش کرنا اللہ کے اختیار میں. کتنی صاف صاف باتیں ہیں, لیکن انتہائی غیر محتاط انداز میں بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, اور عوام ان واقعات سے یہ کشید کرتے ہیں کہ جب ان کا اتنا مقام ہے, ان کو اتنی طاقت حاصل تھی, نعوذ باللہ, جبکہ ان کو طاقت نہیں ہے. اگر صحیح واقعہ بھی ہے تو یہ ان کی اپنی طاقت سے نہیں ہے, ان کے اندر تصرف کے اوصاف یا قدرت نہیں ہے, لیکن ایسا سمجھ لیا جاتا ہے اور شرک کا دروازہ کھلتا ہے. اخلاص کی اہمیت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگائیے کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. قرآن نے خود بتایا ہے, کشتی پر سوار ہوتے تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارتے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہاں, اپنے دین کو خالص کر کے صحیح ایک دم خالص اعتقاد کے ساتھ اس وقت دعا کرتے تھے. اللہ کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, عبادت کرتے تھے. لیکن قرآن نے کیا کہا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے, لیکن قرآن نے کہا کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے. مطلب کیا نکلا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں کر رہے ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے شرک کا ارتکاب کیا, تو اللہ کی نظر میں آپ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوئے. اور جو ہمارا درس ہے اس کی روشنی میں ہم یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے نہیں ہوئے. آپ باہر ہو گئے, آپ کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اگر شرک اکبر آ گیا. کتنی بھی عبادت کر رہے ہیں, اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شرک کیا, شرک اکبر, اور توبہ نہیں کی, تو آپ کا لا الہ الا اللہ اور ایمان معتبر نہیں ہے. اس کی دلیلوں کو ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص. سن لو, اللہ کے لیے ہی خالص دین ہے. ساری اللہ تعالیٰ کی خوبیاں, صفات اور اس کی عظمت و کبریائی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ خالص دین کو قبول کرے.
ملاوٹ والا نہیں. ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی, اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک, کہ میں شرکا میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں. ہاں, من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں جو میرے لیے بھی کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو شرک کو بھی ترک کر دیتا ہوں. قبول نہیں ہوتا. کتنی بڑی تنبیہ کی بات ہے, اور اس سلسلے میں کتنا چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ مضمون متعدد مقامات پر فرمایا. چند آیتوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ ان کو تمام دنیا کے پیغمبروں اور ان کی امتوں کو پیغمبروں کے واسطے سے ہر شریعت کا یہ حکم ہے. اور یہاں اصل مراد اہل الکتاب تھے. اہل کتاب کو تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے عبادت کریں, اس کی صرف اکیلے اس کی عبادت کریں, اس میں شرک اور شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, نہ کسی اور نبی پیغمبر کو, نہ کسی اور شخصیت کو, کسی کو شریک نہ بنائے اللہ کا. لیکن اور کیسے حنفاء, حنیف ہو کر. حنفاء, حنیف کہتے ہیں مائل ہونا. مطلب یہ ہے اس کا کہ دنیا میں جتنے مذاہب یا جتنے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان سب سے ہٹ کر, ان سے کٹ کر, ان سے بچ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف میں بار بار حنیف کا ذکر آتا ہے اور آپ اس کی تشریح سنتے رہتے ہیں. اللہ نے اسی طرح فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکاریں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. اس آیت کا بھی یہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے پکار رہا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اللہ کے رسول کو یہ کہنا, اور پھر اللہ کے رسول کو کئی جگہ خطاب کر کے ابھی آج آیت پڑھی گئی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا, عبادت کی, تو آپ بھی ظالمین میں شمار ہو جائیں گے. ایسی شخصیات کو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. ہم وہ آیت بار بار سنتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی, اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی. کیا وحی کی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے. شرک کیا تو عمل برباد, یعنی اخلاص تباہ ہوا تو کوئی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا. وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے. یہ سب دہلا دینے والی بات ہے. کوئی نبی, پیغمبر, فرشتہ, کوئی بڑی سے بڑی شخصیت, کیسا بھی آپ سمجھتے ہوں, جو منافق ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا, حاویہ, جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے, اس میں وہ جائیں گے, کوئی مددگار نہیں ہوگا. الا الذین تابوا. ہاں, بچے گا کون؟ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی دنیا کی زندگی میں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لی, واعتصموا باللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اکیلے یقین کیا, اعتماد کیا, اللہ کو پکڑ لیا, مطلب اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد و بھروسہ کیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنی دینداری کو صرف اللہ کے لیے پیور اور خالص بنایا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے, اور اس کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح میں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا, تھوڑی سی لمبی روایت ہے, آپ نے پوچھا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا خوش قسمت کون من؟ اسعد الناس بشفاعتی. تو اللہ کے نبی, حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار خوش قسمت کون ہوگا؟ اسعد الناس بشفاعتک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ان کی تعریف بھی کی کہ تمہارے اندر علم کی حرص ہے, اس پر ان کی تعریف کی. اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی, کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار, خوش قسمت, اس کا حقدار وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کہتا ہے. دیکھیے, لا الہ الا اللہ یہاں صرف کہنا نہیں کہا, بلکہ خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے ملے گی؟ لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہوگا تب. اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا جو بہت واضح ہے کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوگی. ہمارے بھائیوں کو یہ سبق سمجھانے کی بہت شدید ضرورت ہے.
ہندوستان، پاکستان، بلکہ آج عالمی سطح پہ یہ شرک کا فتنہ ہے، مملکہ کے علاوہ جو میں جانتا ہوں یہاں بھی چھپے ہوئے ہوں گے، ہیں، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کسی بھی پیر ولی نبی کا دامن تھام لے، پکارتے رہیں، یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ شرک کے نقصانات میں سے ایک بھیانک نقصان یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت والی شفاعت سے بھی محروم بنا دیتی ہے۔ اسی طرح صحیحین بخاری مسلم میں اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، واقعہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخر میں ہے کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا فرمان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نار پر، جہنم پر حرام قرار دیا اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کو کہا، صرف کہا نہیں، اس کے ساتھ شرط لگائی یبتغی بذالک وجہ اللہ، جس سے اللہ کی وجہ اس سے مقصود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ وجہ اللہ کی کا طلب کرنا، اللہ کی خوشنودی مل جائے، وجہ مل جائے۔ ہاں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل سے وہ اخلاص رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے مان کر اس پر خالص اترتا ہے۔ گویا یبتغی بذالک وجہ اللہ میں اخلاص کی تلقین ہے کہ آپ کا ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید اور ایمانیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہونی چاہیے، وجہ اللہ ہونی چاہیے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش۔ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ، کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا کبھی بھی مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں اور وہ کھولے جاتے ہیں، ہاں، یہاں تک کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، مجتنب الکبائر یا مجتنب الکبائر، جب تک وہ کہنے والا کبائر سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اس وجہ سے، ہاں، اور یہ امام نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلہ میں نقل کی ہے۔ اس مفہوم کی ایک اور حدیث ہے جو امام نسائی نے فی عمل الیوم واللیلہ میں نقل کی کہ صحابہ کرام میں سے دو شخصیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات، ہاں، ہم نے پہلے درس میں پڑھا اس سلسلے میں کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور یوم عرفہ کی دعا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کی یہ دعا ہے، یہ ذکر ہے اور دعا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے بہتر عرفہ کی دعا ہے۔ تو جو یہ کلمہ کہتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو شرطیں لگائی، غور سے سنیے۔ ہاں، شیخ ربی نے کہا کہ دیکھیے اس ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لا الہ الا اللہ کی بیشتر شرطوں کو اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ آپ نے کہا مخلصاً، یہ کلمہ کہے مخلصاً بہا قلبہ، جس میں اس کا دل مخلص ہو، اخلاص والا ہو، یصدق بہا لسانہ یا یصدق بہا لسانہ، جس سے اور اس کی زبان کی تصدیق کرتے ہو، اس پر اس کا دل کی تصدیق کرتی ہو یا زبان سے وہ سچ بولتا ہو۔ ہاں، الا یعنی دل میں اخلاص ہو، زبان پر سچائی ہو، تو کہا الا فتق اللہ لہ السماء فتقا، یہاں تک کہ آسمان میں دراڑ یا شگاف یا جو ہے ایک راستہ بن جاتا ہے، دراز بن جاتی ہے، حتی ینظر الی قائلہا من اہل الارض، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس کلمے کو جو روئے زمین دنیا کے لوگوں میں ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اخلاص اور سچائی کے ساتھ اگر آپ نے کہا، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اس کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ہاں، وحق لعبد نظر اللہ الیہ ان یعطیہ سؤلہ، اور جس بندے کی طرف اللہ تعالیٰ اس طرح رحمت و شفقت کے ساتھ نظر ڈالے، دیکھے، اس کا یہ حق ہے کہ جو سوال وہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کے لیے یہ کلمات اخلاص اور سچائی کے ساتھ کہا جائے۔ ہاں، شیخ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کہ اس حدیث نے اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کو شرطوں کو جمع کر دیا جو دوسری حدیث میں نہیں ملتی، ہاں، جس میں جبکہ ہم کو اور بھی نصوص کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوسری شرط تھی لا الہ الا اللہ کی، اخلاص۔ ساتویں شرط تھی، یہ آخری شرط ہم جا رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ الثامن،
8ویں شرط جو ہے المحبہ، محبت. کس سے محبت؟ اس کلمے سے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کلمے سے محبت. وَلِمَا اخْتَضَتْهُ، اور اس چیز سے بھی محبت جس کا یہ تقاضا کرتا ہے یہ کلمہ. وَدَلَّتْ عَلَيْهِ، اور جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے. وَلِأَهْلِهَا، اور وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، حاملین کلمہ توحید ہے، یعنی سچے مومنین ہیں، صحیح منہج اور عقیدے والے ہیں، ان سے بھی محبت کرنا جو اس کی شرطوں کا التزام کرنے والے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں 1000 بار 1,00,000 بار بدعتی طریقے سے، وہ نہیں. جو لا الہ الا اللہ کو کہہ رہے ہیں اس کی شرطوں کی پابندی کے ساتھ میں. اور آگے اور بھی عبارت ہے شیخ حکمی کی، اسے نقل کرنے کے بعد شیخ ربی اس پر تشریح کر رہے ہیں، تعلیق چڑھا رہے ہیں کہ اس دیکھیے کہ اس میں شیخ نے کس طریقے سے ولا اور برا کے معاملے کو توحید کی شرطوں میں داخل کیا، جس سے آج بہت سارے لوگ جاہل ہیں، خاص طور سے اہل بدعت. ہاں، اور وہ اس شرط سے بالکل جدا اور الگ اور مخالف ہے. لا الہ الا اللہ کی یہ آخری شرط جو ہم پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے، قدر تفصیل سے شیخ نے بھی بیان کیا. ہاں، ہم لوگ ولا اور برا کی بات کا اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں. لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید اللہ کے یہاں مقبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اس کلمے سے، اس کے معنی اور مدلول سے محبت کریں، اس کے ماننے والوں سے محبت کریں، اور لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پسند کریں. شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آگے جو جملہ ہے لِمَا اقْتَضَتْهُ، اہل بدعت میں یہ بات نہیں پائی جاتی، ابھی ہم تھوڑا سا آگے ذکر کریں گے. لِمَا اقْتَضَتْهُ، لا الہ الا اللہ جس کا تقاضا کر رہا ہے اس سے بھی محبت ہونا چاہیے. تو تقاضا کس بات کا کر رہا ہے؟ تقاضا کر رہا ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دین پر جس میں جنت و جہنم پر ایمان بھی شامل ہے، اور شرائع اسلام یعنی اسلام کے احکامات پر ایمان. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں شامل ہے. اس کلمے سے محبت اور اس چیزوں سے جو اس کے تقاضے ہیں اس سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل اور لا الہ الا اللہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے. آج دیکھیے، غور کیجئے کہ کتنے مسلمان اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان اشیاء کو پسند کرے، ان سے محبت کرے. لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں میں جو ایمانیات شامل ہے، شریعت کے جو احکامات داخل ہیں، ہاں، نبی سے محبت، نبی کے صحابہ سے محبت، یہ اس میں داخل ہے. اللہ اور رسول اگر صحابہ کرام کو پسند کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور کوئی ان سے بغض و عناد رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے. ہاں، جو لوگ فلاں مرزا، فلاں ڈاکٹر، فلاں وہ بردر اور فلاں کے چکر میں آ کے ہاں ان کی باتوں پر الٹی سیدھی جو کھینچتان کر وہ تاریخی بنیاد پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد کے خلاف بات بیان کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں سے بعض حدیثوں پر اعتراض کرتا ہے جو ثابت شدہ ہے، اور بندہ اس کی بنیاد پر ثابت شدہ حدیث کو رد کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے. کوئی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، کسی ایک صحابی کو بھی اگر نشانہ بنایا. اللہ کے رسول لا تسبوا احدا من اصحابی، یہ روایت کے الفاظ بھی ثابت ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا نہ کہو. آج ہمیں سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے نوجوان اور نئی نسل کے جہل مرکب کے حاملین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں، وہ کسی سے متاثر ہو کے، جاہل آدمی سے متاثر ہو کے صحابہ کرام پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں. یاد رکھیے، ایسا کرنا لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. جس درجے کی آپ مخالفت کریں گے اس درجے کا آپ کا کفر ہوگا، اس درجے کا آپ کا لا الہ الا اللہ متاثر ہوگا. شیخ نے آگے کہا کہ ضروری ہے مسلمان پر کہ ان تمام چیزوں سے محبت کرے اور ان میں سے کسی بھی چیز سے بغض اور عناد نہ رکھے. قرآن کی آیت پیش کی کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اس کو مکروہ سمجھا. اللہ کی نازل شدہ شریعت، دین و عقیدہ ہو، اصول ہو، فروعات ہو، احکامات ہوں، جب اس کو آپ ناپسند کر رہے ہو ہاں تو فاحبط اعمالہم، تب نتیجے میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. اس ایک آیت کو یاد رکھیے اور پہنچائیے ان حضرات تک جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیزوں کی مخالفت کر کے ان میں کیڑے نکالتے ہیں. قرآن و حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہے اور آپ اس پر انکار کر رہے ہیں، اس سے نفرت کر رہے ہیں،
ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ہندوستان میں جو تقلیدی بنیادوں پر جھگڑے ہوتے ہیں, بظاہر وہ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ آمین کسی نے کہا سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے, نماز میں خلل ہوتا ہے, ہمارا سکون متاثر ہوتا ہے. کسی کو رفع دین سے خلل ہوتا ہے, کسی کو انگلی ہلانے سے جو ہے تشہد کے کلمے میں اس سے خلل ہوتا ہے. میں یہ طنز تعریض نہیں کر رہا ہوں. ہاں, اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو سن لیجئے کہ اس پر یہ معاملہ آ سکتا ہے. فی نفسہ ہی آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا اس کا حکم کیا ہے, مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے دو حیثیت ہے. ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں تقلیدی بنیاد پر جب سنتوں کو کوئی ترک کرتا ہے اور ہم اس کے سامنے دلیلیں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا یہ فرض ہے؟ فرض اور سنت کا ہونا, پہلی بات تو یہ کہ اگر سنت بھی ہے تو آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صرف سونے کے آداب, اٹھنے کے آداب, کھانے کے آداب میں لے گئے. ہاں, اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, عبادت میں, وضو میں, غسل میں, ہاں, معاشرت میں, لین دین میں, حلال حرام میں, تعلقات میں, اخلاقیات میں, عقائد میں, ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے. یہ بات دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. ایک بات یہی علیکم بسنتی کا مفہوم بھی شامل ہے. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت ہے اور اس کا درجہ ایسا ہے کہ آپ نے نہیں بھی کیا تو چل جائے گا, یہ ایک بات ہے. لیکن اگر آپ نے کسی سنت کو ناپسند کیا, سنت کو عملاً آپ نے ترک کر دیا مستحب چیز کو, تو کوئی بات نہیں, پکڑ نہیں ہوگی, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس سنت کو آپ ناپسند کر, دونوں میں بہت فرق ہے اس آیت کی روشنی میں, اور ایسی اور بھی دلیلیں قرآن و حدیث کی ہے. ہاں, آپ دیکھیں گے کہ صرف اہل الحدیث علماء نہیں, ہاں, مقلد علماء جو واقعی ایماندار, اللہ خدا ترس ہیں, اللہ خدا نہیں کہنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, تو ان لوگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو بھی اس کو برا نہ سمجھیں. بعض حنفی علماء کی تحریروں میں پڑھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آمین کہہ رہا ہے بالجہر تو آپ اس سے نفرت نہ کریں, اس لیے کہ یہ سنت ہے. اگر آپ نفرت کریں گے تو یہ بڑا جرم ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی شریعت کے جو احکامات ہیں, ہمارے یہاں کچھ چیزوں سے نفرت پائی جاتی ہے. ابھی ایک تعویل دیکھیے, ایک سے زیادہ بیوی کرنا ہندوستان پاکستان کے معاشرت میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ہاں, غیروں کی گویا ثقافت کا اثر ہے. ہاں, نہ کرنا الگ چیز ہے اور ناپسند کرنا دیگر چیز ہے. اللہ نے اجازت دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی, عمل کیا, اکثر صحابہ نے عمل کیا. ہم نہ کر سکیں, استطاعت نہ ہو, ضرورت نہ ہو, یہ الگ بات ہے. لیکن اس پر تنقید کریں, اس کا رد کریں, یہ مسلمان کو اس سے ڈرنا چاہیے. ہماری خواتین کو بھی, عورتوں کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے. ہاں, ابھی کسی نے کہا کہ بھائی میں بیان کیا, اہل علم کی طرف سے یہ بات صراحت ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کرنا. ہماری خواتین اللہ اور رسول کے حکم کو ناپسند نہیں کرتی, سوتن کو ناپسند کرتی ہیں نتیجے میں. ہاں, تو خیر اللہ کرے ایسا ہو کہ بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں دوسری شادی کر سکتے ہو. اب جب دوسری شادی کر سکتے ہو یہ مان رہی ہیں تو سوتن سے نفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے, تو ذرا سا عجیب سا لگتا ہے. لیکن بہرحال انکار میں اور پسند ناپسند میں فرق ہوتا ہے, درجات ہوتے ہیں. لیکن آدمی کو یہ, کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں, لبرل اور جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں, آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں تحریکی حضرات ہیں, ہم نے شروع میں پڑھا, ابھی ہمارا جو دورہ علمیہ ہے, کہ ان کے یہاں توحید کی اور سنت کی تخفیف پائی جاتی ہے, استخفاف, ہلکا. ارے اس میں کیا رکھا ہے, کیا یہی دین ہے کیا؟ تم داڑھی رکھو, ہاں, ٹاکنا کھولو, ہاں, اور یہ کرو وہ کرو, تو پھر کس میں دین ہے؟ کس میں دین ہے؟ آپ کے یہاں توحید میں بھی دین نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی میں بھی دین نہیں ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے, فلاں میں دین. پھر آپ دین کو, کون سے دین کو نافذ کریں گے؟ دین کے نفاذ کی بات کرتے ہو تاکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے, ہاں, دکھاوا کے لیے. ہاں, لیکن یہ ہم اس دورے میں پڑھیں گے کہ ان کا مقصد اصل میں وہ ہے بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اچھی طرح دماغ میں رہے کہ اللہ نے جو شریعت دین احکامات نازل کیے ہیں, ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. ایک آدمی بڑی محنت کر رہا ہے دین شریعت میں, پیسہ خرچ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن کسی چیز کو ناپسند کیا اللہ کے دین و شریعت سے, تو یہ اس کے سارے اعمال برباد رائے گا. ہاں, اللہ کہہ رہا ہے, شیخ نے کہا اذا کرہ شیئا مما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن او السنہ, جب کوئی بندہ قرآن اور سنت کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کسی چیز کو ناپسند کرے, حبط عملہ, تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. ہمیں معلوم نہ ہو
اور ہم رد کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے. جانتے بوجھتے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ثابت ہے قرآن و سنت سے، اس کو ناپسند کرنا حمل کی تباہی ہے. وَيَكُونُ هَذَا كُفْرًا بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کے ساتھ انکار اور کفر ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین اور شریعت کا کفر ہوگا. نواقض ایمان اور نواقض لا الہ الا اللہ میں علماء نے اسے شمار کیا کہ آپ دین کی کسی ثابت شدہ چیز کو ناپسند کرو، نفرت کرو. حافظ حکمی کی عبارت آگے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے محبت کے ساتھ اس کے ضمن میں لمقتضت ہو کی یہ تشریح تھی، اور بغض ما ناقض ذلک، یہ بھی کہا کہ جو لا الہ الا اللہ یا کلمہ توحید کے خلاف چیزیں ہیں، اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، آپ اور ہم اس سے نفرت کریں. دیکھیے یہ اہل حق کی پہچان ہے. شیخ ربی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اہل البدع لا یلتزمون بہذہ الشروط ولا یعرفونها، اہل بدعت ان شرطوں کی پابندی نہیں کرتے اور جانتے بھی نہیں. اب ہمارے یہاں دیکھیے کہ جب ہم یہ تحریکیت کا، باطنیت کا، خارجیت کا، تصوف کا رد کرتے ہیں، اور جو آج کل گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو یہود و نصارہ سے چل کر ہمارے یہاں ہمارے درمیان جو ان کے اعلی کار اور ایجنٹ ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو شکار کر رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب اہل علم علماء ربانیین اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، تو ہمارے ہی درمیان کا ایک طبقہ اور یہی لوگ جو اس قسم کے افکار اور مناہج کے حاملین ہیں، تحریکیت اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے انتشار کو ہوا دے رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور یہ رد ہی کر رہے ہیں. ہم پھر سے وہی سوال کریں گے کہ اگر آپ شرک اور بدعت کا رد نہیں کریں گے تو آپ کا دین کون سا دین ہے؟ کس دین کو قائم کرنے اور بڑھاوا دینے کی آپ بات کرتے ہیں؟ کون سے اسلام پسندی کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں شرک کی، بدعات کی گنجائش ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بدعات سے، شرکیات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج روئے زمین پر دنیا کے اندر جتنے طبقات، افکار، مناہج فکر پائے جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بدعت اور اہل بدعت سے سمجھوتا کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں. صرف اہل الحدیث، ابھی دیکھیے کہ مجھ سے خطا ہوئی، شیخ مختار صاحب نے فوراً ٹوکا، باہر سے فون آ گیا کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں غلط بیان کر دی. یہ ہے اصلاح کا طریقہ ہمارے یہاں کہ اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے قرآن و سنت کے ثابت شدہ معاملات سے، اگر آپ نے خطا کی ہے تو کوئی بھی ہو اس کی اصلاح کی جائے گی. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے اماموں کی تقلید ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور جب خطا ہو جائے تو ان کی خطا کی بنیاد پر ان کی خطا میں پیروی نہیں کی جائے گی. اگر وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، ان کا اپنا مقام ہمارے لیے قابل قبول، لیکن ان کی غلطی میں یا قرآن و سنت کی مخالفت میں اس کی اتباع نہیں کی جائے گی. اگر اس طریقے سے آپ غور کریں، اور آگے ایک عبارت آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں شامل ہے، شیخ حکمی کی عبارت میں، تو اس کو دیکھیں تو جو تقلید شخصی کو التزام اور پابندی کے ساتھ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، یا لا الہ الا اللہ کی شروط میں خلل پیدا کرنے والی بات ہے. غور کیجئے گا. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت، یہ جو بدعتی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بدعات سے جو ہے سمجھوتا کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں ملاحظات علی الاخوان، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ حسن البنا صاحب جو ہے بدعات میں شریک ہو رہے ہیں، خاموش ہیں. مولانا مودودی صاحب جو ہے وہ کعبہ کے خلاف والی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بدعات ہو رہی ہیں، خاموش ہیں. اور ایسی بہت سی چیزیں. یہ مؤسسین ہیں اس جماعت کے، جماعت اسلامی کے، اس کے پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسرے اور چیزیں. آگے ہم لا الہ الا اللہ سے محبت کے تقاضے میں ولا اور برا کو پڑھیں گے. شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کی شرح میں شیخ محمد عبدالوہاب نے جہاں ولا اور برا کا ذکر کیا ہے، اس ضمن میں دلائل دے کر یہ وضاحتاً کہا کہ ایک شخص کو اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت کرے، اللہ کی مبغوض چیزوں سے نفرت کرے، تو اب اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو جو شرک کر رہا ہے یا شرک کا تعاون کر رہا ہے، کیا ہم اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی جماعت سے وابستہ ہونا جائز ہوگا؟ بہت اہم، سیدھا، سمپل، واضح جواب. شیخ احمد نجمی کی رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں.
لا تجد قوما یعدون، ابھی آیت آگے آ رہی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ ان لوگوں سے محبت اور سانٹھ گانٹھ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے باپ دادا ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے خاندان کے لوگ ہوں۔ اتنی زبردست اور کھلی تعلیم ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جن سے محبت کرنا جائز نہیں ہے آپ ان کو اپنا امام بنا رہے ہو۔ حسن البنا شرک کی تائید کر رہے ہیں، شرک کے الفاظ زبان سے بول رہے ہیں، ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الکل ما قد مضى وجرا، یہ شرکیہ شعر کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے یہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کھلا انحراف عقیدے کے باب میں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، شیعوں کا روافظ کا معاملہ معلوم ہے کہ وہ ہر معاملے میں عقائد میں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، توحید ان کی صحیح نہیں ہے، مسئلہ بدا اور قرآن کے تعلق سے تحریف کا عقیدہ، صحابہ کرام پر لعن طعن، قرآن پر اعتراضات، اہل السنہ والجماعت کی ہر بات کی مخالفت، اور پوری تاریخ میں مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا اس قوم نے۔ میں نے کسی سلف کا قول کہا کہ ایک آدمی چیلنج کیا کہ ایک ایسا شیعہ رافضی جو ہے جرنیل بتائیے یا کوئی آدمی بتائیے جس نے کسی ملک کو اسلام کے نام پر فتح کر کے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی ہو، ایک تاریخ میں بتائیے۔ اور ایسے سب بتائیں گے، ماضی سے لے کے ابن سبا سے لے کر آج تک ان لوگوں نے اہل السنہ والجماعہ کے خلاف ہمیشہ حرکت کی ہے، اسلام، مسلمان اور توحید کے دین کو نقصان پہنچایا۔ ان سے محبت کر رہے ہیں اگر آپ، تو اس اصول کے تحت آپ کا لا الہ الا اللہ کہاں رہا، آپ کا ایمان کہاں رہا؟ آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو بدعتی ہیں، جو شرکی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے رہنما، ان کے یہاں وحدت الوجودی عقیدے کا اثبات ہے، اہل تصوف کی تعریف ہے، خود شرکیہ چیزیں مان رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا پیشوا بنائیں گے؟ جائز ہے کیا؟ میں ان باتوں کو نقل کرتا ہوں، یقیناً سننے والے بہت ناراض ہوں گے، بہت ناراض ہوتے ہوں گے، لیکن میں ان سے پھر کہتا ہوں کہ آپ ناراض اگر ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ آپ ان شخصیات پر اندھا بھروسہ اور اعتماد کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے اعتماد کر کے صحیح عقیدہ اور منہج اختیار کیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان شخصیات سے وابستگی میں آپ کے لیے نجات نہیں ہے، قرآن و سنت اور ان کے اصولوں کو اختیار کرنے میں نجات ہے۔ لا الہ الا اللہ جو جنت کی کنجی ہے، اس کے معنی، مفہوم اور شرائط کو جاننے میں آپ کے لیے فائدہ ہے، اور ہم وہی پڑھا رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں۔ تو اس کے تقاضے کو سامنے رکھیں، تو کوئی آدمی اگر شرک کر رہا ہے یا شرکیہ عقیدے کی تبلیغ کر رہا ہے یا اس کا معاون و مددگار بن رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ اس کی جماعت سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک اور ہمسر بناتے ہیں، انداد بناتے ہیں، اور ان کو انداد کیسے بنایا؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے معلوم ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ان سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ مشرک ہیں جو اللہ کی طرح غیر اللہ سے محبت کریں، تو وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جو اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے، وہ کتنا اور بڑا گنہگار ہوگا جو دوسرے سے محبت رکھ رہا ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں رکھتا۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنی محبت میں سب سے، اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ یہاں شاید موقع نہ ملے، میں اشارہ کر دوں کہ ایک وہ محبت ہوتی ہے جو فطری ہوتی ہے، طبعی، خوف محبت عبادت بھی ہے، جو عبادت والی محبت اور خوف ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے ہوا تو شرک اکبر ہو جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں محبت کے بارے میں۔ اور اگر کوئی شخص جیسے والدین سے محبت، والدین کا اپنے بیٹوں بیٹیوں سے محبت، شوہر بیوی کی محبت، اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہے، حکم الہی کے تابع ہے، تو یہ جائز ہے، فطری ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، محبت تعظیم، محبت عبادت جو کہ توحید اور ایمان کی اصل ہے، اگر ہمارے اندر یا کسی بندے کے اندر اللہ کی کلمہ توحید کی محبت نہیں ہے، علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے صراحت کی کہ یہ توحید کی جڑ بنیاد ہے، شریعت کو ماننے کی اصل ہے، کہ آپ اسی وقت ان چیزوں کو اختیار کریں گے، شوق و ذوق جب آپ کا ہوگا، جب آپ کو آپ کے اندر لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلقہ امور کی محبت ہوگی۔
آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے، بعض لوگوں کو یہاں میں نے دعوت سینٹر میں دیکھا کہ یہ جو ذوق شوق ہے، دعوت کے کام سے لگاؤ ہے، تعاون کر رہے ہیں، وقت دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ جی چیزیں ہیں نا، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اللہ قبول کرے، اخلاص دے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں شامل ہے کہ آپ کو دین کے کاموں سے، دعوت سے، صحیح منہج کو پھیلانے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں میں یہ تڑپ محبت ہے، جو اہل باطل کا رد کرتے رہتے ہیں، اس میں سخت ہیں، ہمیں دکھائی لگتا ہے کہ یہ سختی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو جتنا اس معاملے میں سختی برت رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے خلاف ورزی کو ناپسند کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ ایمان میں کامل اور اس شرط کو پورا کرنے والا ہے۔ آگے ایک آیت اور اللہ نے نقل کی شیخ نے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے، آپ ان آیتوں کی تفسیر اور تشریح دیکھیے، شاندار، ہمارے ایمان کی کو صحیح جہت دینے والی، ہمارے اندر صحیح نیکی کا جذبہ پیدا کرنے والی، کہ اللہ کو ہمارے دین کی، اپنے دین کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ اللہ کا رحم و کرم اور احسان ہو۔ تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ان کو پسند، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ ایمان والی بات ہوئی، لا الہ الا اللہ کی شرط پورے کرنے والی بات ہوئی۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین پر پست ہوں گے، ان کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ ہماری محبت اور نفرت، سختی اور نرمی کی بنیاد دین، ایمان، عقیدہ، کلمہ توحید ہونا چاہیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ سب محبت کے تقاضے اور نفرت کے تقاضے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ، خوف نہیں رکھتے، پرواہ نہیں کرتے کہ ہاں بولنے والے بولے، الزام لگانے والے الزام لگائیں، اپنا کام ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا وہ کرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں، اور کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی محبت میں شریک نہیں بنایا، جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت اور مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ جیسا کہ وہ مشرکین جن کو اللہ کے رسول اور انبیاء دعوت دے رہے ہیں، ان مشرکین نے انحراف اختیار کیا اور اپنے معبودان باطلہ سے ویسی محبت کی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی محبت ہمارے یہاں اولیاء سے، صالحین سے، بزرگان دین سے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نام پہ نہیں دیں گے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، خواجہ اجمیری صاحب کا نام لے کر مانگا تو کہا، ایک صاحب ہمارے ساتھی تھے سفر میں، کہا اس نے ایسا حوالہ دیا کہ اب دینا پڑے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کہہ رہے ہیں، وہ مانگ رہا تھا، چپ تھے۔ اب جب خواجہ اجمیری کے نام پہ بھیک مانگی تو کہا کہ ایسا نام لیا کہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے نام کے علاوہ، یعنی یہ آپ نے وہ مقام اللہ سے بڑھا دیا، یعنی اللہ کے حوالے سے۔ ہمیں حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھائے تو آپ مطمئن ہو جائیں مومن۔ کتاب التوحید میں باب باندھا امام شیخ محمد عبداللہ شیخ الحدیث نے، شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ، کہ اگر آپ کے سامنے اللہ کے حوالے سے کوئی اور اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو دو، جو اس کی عادت ہے یا جو ظاہر ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ ایک مسلمان اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو آپ مان لیجئے کہ قسم اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ یہاں اس اندازہ لگا کہ مشرکین نے اپنے انداز کو اللہ کا مقام دے رکھا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ اولیاء، صالحین، بزرگان اور اپنے پیشواؤں کو دے رہے ہیں، جو آج کل اقلیت پسندی کے دعوے دار ہیں۔ جب وہ قرآن یا حدیث کی باتوں کو رد کر کے اپنے پیشوا، سید قطب، فلاں بزرگ، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر فلاں، اور ان کی بات کو مان رہے ہیں، تو وہ بھی گویا ایک شکل میں ان کو اللہ کے مقابلے کھڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے ان کی بات مانیں۔ آگے شیخ نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مان کر، شریعت کے احکامات کو نہ مان کر جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے، جو بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس میں اتباع ہوا ہوتی ہے، خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ خواہش نفس کی، آپ کوئی بھی شرک کریں، کوئی بھی گناہ کریں، یہ صحیح جو ہے دراصل اس میں خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے۔ تو گویا آپ نے جس میں گناہ کیا اس میں اللہ کے حکم اور مشیت کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دی،
اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور کائنات کے ہر انسان کی بات اور اصول کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دے، اللہ کی بات کو مقدم کرے. یہ ہے اللہ سے محبت. تو کہا اللہ کے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ تمہاری خواہش کے مخالف کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام محبوب چیزوں کو آپ مقدم کریں اگرچہ کہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہو. ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ہم نہیں کریں گے. ہاں، یہ آج کے زمانے میں دیکھیے، غور کیجئے، ایسی کتنی ہے. ہم کو کوئی چیز کا کسی کام کے کرنے کا دل ہو رہا ہے، موقع مل رہا ہے، طاقت ہے، لیکن ہم نہیں کریں. میرے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں ایسی چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں ہاں جو گندی ہیں، شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، گناہ ہے، لیکن بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو اللہ کی محبت کو مقدم کر دے کہ جو چیز جب اللہ محبوب ہے تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، یہ محبت کیسی تھی ان کے اندر کہ جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے. ہاں، انگوٹھی سونے کی پھینک دی رسول، جس کو رسول نے پھینکا ہے میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ یہ ہے محبت. تو ان کی محبت کو اپنی خواہشات کے برخلاف مقدم کرنا، اور جس کو رب ناپسند کرتا ہے اپنے میلان اور خواہش کے باوجود اس کو ناپسند کرنا. میرا سگا بھائی ہے، میرے والد ہیں، میرے فلاں ہیں، ہاں محبت ہے طبعی طور پر، لیکن اللہ اور رسول کے دشمن ہیں تو ہمارے لیے وہ محبوب نہیں ہے. ہم اظہار کریں گے نفرت کا ان سے. ہاں، بدر کی جنگ میں دیکھیے کتنا واضح طور سے معاملہ آیا. جو وہ آیت ہے، اگرچہ باپ دادا والی آیت جو ابھی میں نے سورہ ممتحنہ کی پڑھی اور آگے آ رہی ہے، کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. سامنے آئے اور بھی کئی صحابہ کرام کے، حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو مارا. ہاں، یہ ہے اللہ کی محبت کو مقدم کرنا اور اللہ کی نفرت، ناپسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا، چاہے اس کو ہمارا دل چاہتا ہو. یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت. اسی طریقے سے جس سے جو اللہ کا دوست ہے اس کو دوست رکھنا، اللہ اور رسول کا جو دوست ہے اس کو دوست رکھنا، اللہ اور رسول کا جو دشمن ہے اس کو دشمن ماننا. ہاں، آج ہم دیکھ رہے ہیں حسن البنا صاحب جو ہے امریکہ اور یہ اسرائیل، نصارہ اور یہود کی جب کمیٹی آئی، لجنہ آئی، تو ایسے ایک جلسے میں اکٹھا ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خصومتنا کہ بیننا و بین الیہود کیا ہے، لیست خصومتنا خصومت دینیہ انا للہ وراجعون، کہ یہودیوں سے ہماری جو جنگ ہے وہ دینی لڑائی نہیں ہے، دینی جھگڑا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ ہیں قرآن مجید میں کتنی جگہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ہے. ہاں، قرآن حدیث کے دشمن ہیں، آپ ان سے دوستی گانٹ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ دینی دشمن نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ دینی دشمن ہے. یہ ایک میں نے صرف اشارہ کیا، ایسی کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو وحی کی اس کو پسند کریں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی شروط کی پابندی کرنے والے ہیں، اہل الحدیث، قرآن و سنت کے ماننے والے، آپ ان سے بھی محبت کریں. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب اس محبت میں جو اہل علم ہیں، جو دعات ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو لازمی طور سے ان سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہونا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. ہاں، یہ آج ہمارے ہاں بہت سارے اہل الحدیث نہیں سمجھ رہے ہیں، عمرہ، حکام، علماء کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. عیب سے کوئی خالی نہیں ہے، خامیاں سب میں ہیں. آج کے علماء کے بارے میں ہماری یہ تعلیم ہے. علامہ ابن عساکر، بہت سارے سلف اور آج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء کے گوشت زہریلے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کی مخالفت کرنا، ان کو مطعون کرنا، دین کو نقصان پہنچانا ہے. آپ لوگوں میں اگر کسی عالم کو مجروح کر رہے ہیں تو اس سے استفادے کا راستہ بند کر رہے ہیں، اس کی تعلیم اور دعوت کے راستے کو روک رہے ہیں. اس طرح آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک بات. اب یہاں اسی کو بڑھا کے دیکھیے کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہا ہے. آج کل فیشن چلا ہے کچھ لوگوں کا. خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب نے لکھی تو ان کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم جیسے جن کی صحابیت بالکل قابل انکار نہیں ہے، ان پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں کچھ جہل مرکب والے جو ایک رافضیوں کا اعلی کار مرزا علی انجینئر اور کچھ اس طرح کے اور بھی اسی قماش کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں کچھ تاریخی واقعات، کچھ اپنے ذہن و دماغ سے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی صریح مخالفت کرتے ہیں. صحابہ کرام انسان تھے، خطائیں ہوئی، لیکن اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ پڑھیے. قرآن حدیث نے جب ان کی تعریف کی، اللہ جانتا تھا کہ آگے کیا غلطیاں ہوگی، پھر بھی کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا.
آپ کو ماننے کے لیے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان کی نیکیاں سمندر ہیں، ان کی غلطیاں قطرات ہیں. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، پھر ان کے زندگی میں ان سے کوئی خطا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد والے غلطیوں میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حد جاری کیجئے، ہم نے گناہ کیا. ہاں، تو انہوں نے توبہ کی، توبہ استغفار کیا. آپ راضی نہیں ہیں. ہاں، تو یہ ساری چیزیں اور ایسی اور بھی کچھ پہلو اہل علم نے بیان کیے. یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان پر تان و تشنیع کریں. ایک ہوتا ہے غلط منہج، جواب سوال کریں گے کہ بھئی آپ تو سید قطب، حسن البنا، ابو العلا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر فلاں ان کا رد کر رہے ہیں. تو ہم یہاں اس لیے رد کر رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت. اہل علم نے اس کو بھی بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویسرہ کا نام لے کر رد کیا، خارجیوں کا ذکر کر کے رد کیا، لوگوں کو آگاہ کیا. جس کے نقصان سے دین اور شریعت کے معاملے میں جس کی شخصیت سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کی تعیین کرنا دینی ذمہ داری ہے، داعی کا کام ہے. اس پر دلائل ہیں اپنی جگہ پر. وقت تھوڑا سا بچا ہے، میں مضمون کو پورا کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرنا جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی شرائط کا التزام کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے نفرت کرنا جو اس کلمے کو سے نفرت کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، قبر پرستی بھی کر رہے ہیں. ان سے محبت ہونا دین کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے کی محبت کے خلاف ہے. تو ان سے نفرت کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو بھی ہمیں ناپسند کرنا چاہیے، نفرت کرنا چاہیے. کوئی مسلمان بولے کہ مجھے ابو جہل کا کردار بہت پسند ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ اور رسول کا مبغوض اور دشمن اگر ہمارا محبوب بن جائے تو لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا. یہ میں نے ایک مثال دی. ایسے ہی جو بھی شرک اور بدعت کر رہا ہے، میں نے ابھی احمد نجمی رحمہ اللہ کی بات کہی کہ ان سے محبت کرنا ممنوع ہے، تو ان کے جماعت سے جڑنا، ساتھ دینا، ان کی فکر کو آگے بڑھانا، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں وتقدم، اور یہ شخص اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبوب چیزوں کو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں پر مقدم کرے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، یہ سب کے سب شرطیں اللہ تعالیٰ سے ولا اور مومنوں اس کے بندوں سے ولا میں شامل ہے. جب یہ شرطیں موجود ہوگی تو محبت کا یہ تقاضا پورا ہوگا. حافظ حکمی کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کی ہدایت کو قبول کرنا، یہ بھی لا الہ الا اللہ کے سے اور اس کے کلمے کی محبت کے تقاضے میں شامل ہے. یہ ساری علامتیں محبت کی علامتیں ہیں. ان شرطوں میں سے یا کسی علامت کے فقدان کے ساتھ یہ نہیں قبول کیا جا سکتا کہ ایک شخص کلمے سے محبت رکھتا ہے یا لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ بھلا بتائیے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو، ہوا کو اپنا معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے وکیل اور اس کے کارساز یا کیا بولیں گے اس کی طرف سے ہمدرد بنیں گے، اس کا دفاع کرنے والے. وقال تعالی افرأیت من اتخذ هواه اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہ بھلا اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود اپنے علم کے ساتھ گمراہی پر ڈال دیا، اور اس کے سمع، بصر پر، دل پر، اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اب اللہ نے جب اسے گمراہی کی راہ پر لگا دیا، ڈال دیا، توفیق نہیں دی حق کو قبول کرنے کی، تو کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ یہ سب کے سب محبت کی شرطوں میں شامل ہے، جو چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو اپنے آپ پر، اپنی محبوب چیزوں پر اور دنیا کی ہر محبتوں پر ترجیح دیں. حافظ حکمی کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، پر ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس نے حقیقت میں اپنی خواہش کی پیروی کی، وہ اپنی خواہش کا غلام اور بندہ ہے، عبادت کرنے والا ہے. بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں سے بھی، جن گناہوں سے بھی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس کا سبب اور بنیاد یہی ہوتی ہے کہ بندے نے اس معاملے میں اپنی خواہش نفس کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دی. ایک آدمی نے چوری کی، ایک نے زنا کیا، ایک نے کوئی گندی بات، گالی کہی، غیبت چغلی کی، تو ایسا کرنے والا شخص اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے رہا ہے. گویا ایک طریقے سے یہ محبت کلمہ کے خلاف ہوا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے یہ کام بھی ہو رہے ہیں تو اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ درجات ہیں گناہوں کے، شرک اکبر کے ساتھ شرک اصغر بھی ہے، اور جتنے گناہ ہیں وہ درجات کے فرق سے ہر گناہ جو ہے شرک کی شاخ ہے. علامہ ابن عبد العزیز حنفی کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں
سب ایمان اور توحید کی شاخ ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ گناہ ایمان کو کم کرتے ہیں، اور گناہ کا جو منشا ہے، مصدر، پیدا ہونے کی جگہ، وہ ہے اتباع ہوا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پر جو ہے اپنی محبت اور خواہش نفس کو ترجیح دینا۔ حضرت حافظ حکمی کہتے ہیں، میرے زبان پہ حکمی آ جاتا ہے، حافظ حکمی کہتے ہیں کہ موالات اور معادات کی شان میں قرآن کی 2 آیتوں کا ذکر کیا۔ میں سرسری طور سے آیت پیش کروں۔ اللہ کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ انبیاء کرام مراد ہیں، جو لوگ ہیں ان کے اندر اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ والذین معہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوموں سے کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھیوں سے مراد قوم والے، امت والے انبیاء ہیں۔ ہاں، انا براء منکم وما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، تم سے بھی یعنی مشرکین سے، اور تمہارے شرک سے بھی بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغضاء، دشمنی اور مخالفت، یہ جو ہے ظاہر ہو چکی، اس کا کھلا اعلان ہو چکا ہمیشہ کے لیے۔ حتیٰ، یہاں یہ دشمنی کب ختم ہوگی، یہ دیوار کب ہٹے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ اب ہمارے یہاں جو لوگ تحریکیت، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی میلاد پڑھے کہ نہ پڑھے، کوئی فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے، سب ایک ہو جاؤ، کوئی پڑھ رہا ہے کرنے دو، یہ کر رہا ہے قبر پہ جا رہا ہے جانے دو، اور ایک ہو جاؤ۔ یہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے کہ ایسا شخص جو شرک کر رہا ہے اس کے اور ہمارے درمیان تو دشمنی اور عداوت ہوگی، بغض اور عداوت ہوگی، نفرت ہوگی۔ ہم اس سے دوستی کیسے گانٹ سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ آیت جو میں نے ابھی ذکر کی تھی، فرمایا وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهِ، کہ آپ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور مخالفت کرنے والوں سے محبت کریں، محبت گانٹیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی بند کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان اور بیوی بچے کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ دیکھیے، بھائی بہن اور دوسری محبتیں بھی ہیں، اگر وہ توحید کے خلاف جا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محادات، مخالفت کرتے ہیں، تو ہماری دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے، میں نے اس کی کچھ تشریح بھی کی۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مائدہ اور دوسری جگہوں پر آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ اس کی تفصیل آپ عقیدے کی تصریحات میں شیخ محمد الوہاب شیخ الاسلام کی کتابوں کے دروس آپ پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں کہ ولا اور برا میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان سے لین دین نہیں کر سکتے، ان سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے بھی لیے اور ان کے تعلق بھی رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہودی کے گھر پہ آپ کی ذرا رہن رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح کے معاملات کیے۔ ولا اور برا میں ان لوگوں سے دوستی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دلی میلان ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں سے جس طرح محبت ہوتی ہے، دلی محبت، اس طرح کا دلی محبت، رازداری والا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ بعض کے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے اگر کوئی ان سے دوستی گانٹے گا تو انہی میں شمار ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ ہم نے اگر ان کی طرف دل سے میلان رکھا، ہمدردی کے جذبات اور محبت کے جذبات رکھے، ان کی طرف مائل ہوئے، تو دراصل ان سے محبت دل کے میلان کے ساتھ دین کی مخالفت ہے، اس لیے سختی سے منع کی گئی۔ چنانچہ موالات یہ محبت ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، مودت اور اس کی جیسے جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ نے کسی سے دوستی کی، تعلق گانٹا، تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی شرطوں میں شامل ہے کہ جو اللہ کے اور رسول کے دشمن ہیں آپ ان سے محبت نہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کی کتابوں، ان سے لائی ہوئی چیزوں سے محبت کریں۔ وَتُحِبُّ مَن تَلْقَىٰ، اور ان سے بھی محبت کریں جو اس رسالت کو، مومنین میں سے جو لوگ اس رسالت کو اخذ کرتے ہیں، اس عقیدے پر قائم اور برقرار رہتے ہیں۔ وَالْمُخَالَفَةُ هَٰذِهِ قَد تَكُونُ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ، اب یہ جو مخالفت ہے کبھی اصل ایمان کی ہوتی ہے اور کبھی شرائع ایمان اور اس کے بعض حصوں کی ہوتی ہے۔ یعنی آدمی جو مخالفت کرتا ہے دین کی، کبھی عقیدے میں مخالفت کرتا ہے، کبھی احکامات میں۔ حافظ حکمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء نہ بناؤ اگر انہوں نے کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کیا۔
کفر کو اختیار کیا تو آپ ان سے دوستی نہ کریں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو شخص ان سے تولیت اور دوستی رکھے گا, گانٹے گا, تو یہ لوگ ظالم ہیں. اسی طرح اور بھی ارشاد ایک دو آیتیں نقل کی. اس کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو کلمہ توحید سے محبت کرنے کے شرط اور تقاضے میں یہ شامل ہے کہ اللہ سے, اللہ کی شریعت سے, رسولوں سے, رسول کی تعلیمات سے محبت ہو. اور اس محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ بدعات سے, خرافات سے, غلط مناہج سے, شرک سے, شرکیات سے اور اہل شرک و بدعت سے نفرت کرے. ان کی ذات سے نہیں ہو رہی ہے. یہ اصول کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول دیا. اور پھر آگے شیخ حافظ حکمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کی اتباع کرنا اللہ کی محبت کا تقاضے اور شرط میں داخل ہے. اس پر یہ مشہور آیت کو بطور دلیل پیش کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو, محبت اگر اللہ سے ہے تو اللہ سے محبت, لا الہ الا اللہ سے محبت, اللہ سے محبت, اللہ سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی, میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کی بنیاد رسول کی اتباع ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں اشارہ کروں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے پا لے تو حلاوت ایمان, ایمان کی لذت پا لے گا. یہ لذت ہے, لذتیں چکھنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں. میں ایک چیز آپ نے کھائی نہیں ہو, 10 مرتبہ آپ کو اس کی لذت کے بارے میں بتاؤں, جب تک آپ نے کھایا نہیں آپ صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسے ہی ایمان کی ایک لذت ہے. تو ایمان مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن ایمان کی اصلی لذت سے محروم ہیں. اصلی لذت کون پائے گا؟ جس کے اندر یہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات, یہ 2 لوگ تمام دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوں. کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. ہاں, یہ حدیث کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں, وقت کم ہے, عربی عبارت نہیں پیش کر رہا ہوں. اور ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو. یعنی یہ دین سے محبت اور دین سے ہٹنے کو ناپسند کرنا. ہمارا اسلام چھوٹ جائے, ہم کو اتنا ناپسند ہو کہ آگ میں جیسے جانا, ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا اور جو ہے اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. ایک ایمان والا ہے تو اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ ایمان سے ہم کو محبت ہے, اور ساتھ میں کفر, فسوق یعنی نافرمانی کو, شریعت کی پابندی سے نکلنے اور نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے مکروہ بنا دیا, ناپسندیدہ بنا دیا. یہ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے کہ تمام احادیث اور دلائل کو جوڑتے ہیں. ہاں, شیخ نے اس کے بعد آخر میں تعلیق چڑھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی ہیں, میں بہت ہی اختصار کے ساتھ, کہ اس سلسلے میں تمام دلائل کو عمل کرتے ہوئے حدیثوں اور آیتوں کو, نصوص کو ملا کر عمل کیا جائے. اہل بدعت بعض کو لیتے ہیں, بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. خوارج نے وعید کی آیتوں حدیثوں کو لیا, وعدے کی چھوڑ دیا. مرجئہ نے وعدے کی لیا, وعید کی چھوڑ دیا. ہاں, ایسے ہی آپ افراط و تفریط اور غلو اور جفا میں مبتلا ہر طبقے کو دیکھیں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ, اہل حق کا کمال ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تمام دلائل کو ملا کر اختیار کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. ہاں, اور یہ تمام شرطیں جو ہم نے پڑھی ہیں, شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں, اخذ کی ہوئی ہیں. اب یہاں ایک استحالہ پیش کر کے اس کے 5-6 جوابات دیے جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا. ہاں, تو اب لا الہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ شرطیں بیان کر رہے ہو. تو اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب جو بعض سلف نے کہا کہ یہ صرف اتنا جملہ ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب فرائض آ گئے, احکامات آ گئے, تو اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ فرائض اور وہ دوسری چیزیں بھی ماننا ضروری ہے. ہاں, یہ جواب اس لیے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں مانا جاتا کہ اللہ کے رسول تو جڑے ہوئے ہیں نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ, وہ تو پہلے دن سے آپ کی رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے, آخرت کا ماننا بھی ضروری ہے. ایک شخص لا الہ الا اللہ مانے, کہے اور کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہوگا. لیکن ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کہ جیسے کہ حسن بصری نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا حق ادا کرے گا اور اس کے فرض کی ادائیگی کرے گا وہ مراد ہے. تو اور پھر ایک تشریح یہ کی کہ اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا. تو جہنم کو حرام کرنا یہ 2 طریقے کا ہے. ایک تو یہ کہ دخول کا حرام ہونا,
ایک آدمی کا جہنم میں جانا ہی نہیں ہوگا، اور ایک آدمی کا جہنم میں جانا ہوگا لیکن وہ شخص اپنی سزا بھگت کر اللہ کی جتنی مشیت ہوگی وہ اس کے بعد نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو ایسے شخص کا جہنم میں ہمیشہ رہنا حرام ہوگا جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، شرک سے محفوظ ہے، گناہ زیادہ ہے تو اللہ کے فیصلے اور مشیت کی بنیاد پر وہ جہنم میں جا سکتا ہے اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک معنی یہ بھی کہا کہ اگر جہنم میں جانا جو کہا کہ اس پر حرام ہے، تو دراصل کافروں کا جو طبقہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے، تو کئی طبقات ہیں۔ اسات وہ مومنین جو اہل توحید ہیں لیکن گنہگار ہیں اور اللہ کے فیصلے سے فیصلہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ طبقہ الگ ہے۔ باقی طبقات کفار، مشرکین، منافقین کے ہیں۔ تو جو منافقین اور کفار کا طبقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نے کہا کہ ایک تشریح علماء کی ہے کہ اہل ایمان گنہگار کے لیے حرام ہے کہ وہ اس طبقے کے جہنم میں ڈالا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ اگر توحید والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا گناہ زیادہ کرتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ میں کمی کمزوری ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ جہنم پر حرام ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا حرام ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ تفصیلات جو لا الہ الا اللہ کی شرطوں سے متعلق بیان کی گئی ہیں، اس میں اور بھی کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ذکر کیا گیا ہمارے تجدید کے لیے کفایہ ہے، اور اس کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے، علماء سے اس کو سننا اور سمجھتے رہنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان شروط کی کو نظر میں رکھنا، اس سلسلے میں بیدار رہنا، چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ ان شروط اور لا الہ الا اللہ کا شکار کرنے والے، اس میں خلل ڈالنے والے تقاضے اور معاملات ہماری پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یلغار ہے باطل افکار کی، غلط مناہج کی، عقیدے اور دین کو خراب کر دینے والے فتنوں کی، شبہات کے فتنے ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی تعلیم اور اسے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان شرطوں کو سمجھنے اور ان سے متعلق، ایک شیخ نے آخر میں پھر سے تنبیہ کی کہ ایک شرط جو ہم نے پہلے بیان کی، یہ حتمی ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ آدمی کا ایمان پر مرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی کہ ایک شخص اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، موت سے ایک بالش قریب رہتا ہے کہ جہنمیوں کا عمل کر کے مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو سن کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے، نہیں، بعض بخاری مسلم ہی کی حدیثوں میں ہے کہ بظاہر اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، فیما یرا، بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنتی عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، تو آخر میں وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ کلمے پر آدمی کی موت ہو تب وہ نجات پائے گا، جہنم سے بچے گا اور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کا حامل، اس کی شرطوں اور تقاضوں کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے والوں میں شامل کرے اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جاریات اس کے شیخ محترم اور آپ تمام کا کہ وقت زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے بڑے سکون سے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔